ویلکم ویورز، آپ کا ہوسٹ جاوید اقبال۔ پہلے اپنا تھوبڑا دکھا دوں۔ اور آج کی لوکیشن جو ہے وہ ہے 2 پوائنٹ لیک۔ دیکھیں بیوٹیفل، جو تقریباً 120 کلومیٹرز ہے کیلگری سے اور بینف میں آتی ہے، بینف نیشنل پارک میں۔ اور یہیں بینف اور لیک لوئس کے اراؤنڈ ایسی ڈزنز آف لوکیشنز ہیں، بیوٹیفل لوکیشنز، اور ساتھ ہی روکی ماؤنٹینز ہیں جہاں بہترین ہائکنگ کے ٹریلز ہیں، اور یورپینز اور آسٹریلینز اور امریکنز یہاں بے تحاشا آتے ہیں۔ کرونا میں تو اب وہ حالات نہیں ہیں، لیکن کرونا کے بیفور کرونا ٹریولرز اور ٹورسٹ آپ یہ کہہ لیں ورلڈ کا ٹاپ موسٹ ڈیسٹینیشن ہے یہ بینف نیشنل پارک، لیک لوئس اور یہ سراؤنڈنگز اور روکی ماؤنٹینز۔ کینیڈا کا نیاگرا فال کے بعد آپ کہہ لیں بینف نیشنل پارک اور روکی ماؤنٹین ٹاپ موسٹ دنیا میں یہ ایک ڈیسٹینیشن ہے۔ تو آج کی یہ لوکیشن ہے 2 پوائنٹ لیک، بینف، البرٹا۔ اور آج ہم بات کمپیئر کریں گے عمران خان کو ان کے کاؤنٹر پارٹ ڈکٹیٹر جنریلوں سے، جو 3 یا 4 جنریل جنہوں نے رول کیا پاکستان پہ، اور جو پرانے ہمارے لیڈر جنہوں نے رول کیا۔ تو اس ٹاپک پہ تھوڑی دیر بات کریں گے۔ تو پہلے میں یہ آپ کو لوکیشن دکھا دوں 2 پوائنٹ لیک۔ یہ دیکھیں، یہ واک وے ہے جہاں سے ہم نیچے آئے 2 پوائنٹ لیک کی طرف۔ انجوائے کریں اس کی بیوٹی کو، دیکھیے کر رہے ہیں لوگ بوٹنگ وغیرہ، اور سامنے پارکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ لیک کا ایک حصہ ہے اور ماؤنٹینز کے بیچ میں۔ یہ میں پوری آپ کو لوکیشن دکھا دوں تو دین پھر ٹاپک پہ۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے لیک کا، دیکھیں بہت بڑی لیک ہے، کافی پیچھے تک جا رہی ہے۔ تو بس میں یہ آپ کو کوئک ویو دکھانا ہے، پھر میں نے آپ سے ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ سنڈے کا دن ہے آج اور چھٹی ہے، اور کرونا نے بہت سے لوگوں کی ویسے بھی پکی چھٹی کرا دی ہے۔ اینی ہاؤ، تو یہ تو ہوگی جی آج کی لوکیشن۔ تو اگین مجھے بھی دیکھ لیں، بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھ لیں۔ آپ کو میں اپنے ساتھ اب دکھا رہا ہوں بیک گراؤنڈ، اپنے تھوپڑے کے ساتھ کوئک ویو دکھا رہا ہوں۔ چلیں جی، کافی ہو گیا، اب ٹاپک پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی آپ یہ لوکیشن دیکھیں، میری شکل کیا دیکھتے رہیں گے؟ جیسے کہ میں کرتا ہوں موسٹلی آپ کو لوکیشن کی طرف ہی اپنا کیمرہ پوائنٹ کرتا ہوں، اور اپنی مدھر خوبصورت آواز میں آپ کو کوئی اچھا یا بورنگ سا ٹاپک آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کی انفارمیشن۔ تو کمپیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جرنیلز کی، ڈکٹیٹرز کی۔ تو جو 3 بڑے نام گزرے اور جنہوں نے تقریباً 1 دہائی تک رول کیا پاکستان میں، ایوب خان، دین ضیاء اور دین مشرف کا دور آیا۔ یہ کوئی 10 سال کی حکومت ان کی لگائیں تو 35 ایئرز ڈائریکٹ رول رہا ہے ان ڈکٹیٹرز کا، جرنیلز کا پاکستان میں۔ اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے ان کا بہت بڑا رول رہا ہے حکومتوں میں، ان کی فارن پالیسیز میں اور انٹرنل پالیٹکس میں۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف شارٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ان 3 جرنیلز پہ اور ان کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا، اور دین پھر میں جو پچھلے ہمارے گزرے ہیں پرائم منسٹر 2-4، ان کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا، پھر عمران خان پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا۔ تو اب بات کرتے ہیں ایوب کی۔ تو ایوب کے دور پہ جیسے سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ خوشحالی کا دور تھا، اکنامی کافی اس میں امپروو کیا پاکستان کی اکانومی نے، اور پلس یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے ناسور بھی نہیں پالے ایوب نے جو ضیاء اور مشرف نے پالے، ان کی حرکتوں نے اور ان کے پالیسیز نے۔ اینی ہاؤ، بٹ وہی بات ہے کہ فوجی تھا، ڈکٹیٹر تھا اس میں، اور
اور پرنسپل کے مطابق اس نے غداری کی ہے اپنے آئین سے، اپنے اس سے. اگر وہ کسی حکومت کو ہٹاتا ہے کوئی ڈکٹیٹر تو اس کا طریقہ وہی ہوتا ہے. اگر کرپشن یا جس نام پہ بھی ہٹاتا ہے تو شرافت سے آئے، جو ان کی بک کہتی ہے، فورسز کی بک جو کہتی ہے، جو آئین کہتا ہے، آئے 2-3 مہینے جو بھی ٹائم ہے، ایز سون ایز پاسیبل وہ جو کرپٹ لوگ ہیں جن کو ہٹایا ہے اس نے، جو انوالو ہیں ایسے پولیٹیکل سسٹم میں، انسٹیٹیوشنز کے لوگ، کرپٹ لوگ، جن کی وجہ سے مجبوراً کسی جرنیل کو، کسی ڈکٹیٹر کو آنا پڑا گورنمنٹ میں، تو ان کو اسپیشل کورٹس لگوائیں، سزائیں دیں فوراً ودن اے منتھ اور 2، تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے. اور جو رول کہہ رہا ہے 3 months اور واٹ ایور 90 days، اس میں وہ الیکشن کروائیں اور ڈیموکریسی کی طرف دوبارہ چابیاں نئے پی ایم کے حوالے کریں اور سائیڈ پہ ہو جائیں اور اپنا کام کریں جو فوج کا کام ہے، سیکیور کریں بارڈرز کو ہماری. بٹ وہی گیم ہوتی ہے، یہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو کریٹ کرتے ہیں، جس میں ہمارے کرپٹ لیڈرز اور ہمارے چمچے وہی انہی کو راستے دکھاتے ہیں، بیوروکریسی بھی اور یہ لیڈرز بھی ہمارے گندے لیڈرز، اور لمبے رول کرنے کے، قابو کرنے کے دوسرے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو جو چند ہوتے ہوں گے، اور دین پھر اپنا جو ہے دور جو ہے اپنی پریزیڈنسی یا اپنے رول کو کیسے آپ کھینچ سکتے ہیں. اور وہ بھی بینیفٹ لیتے ہیں، ان فوجی جنرل یا ڈکٹیٹر ان کو بھی پورا بینیفٹ دیتے ہیں، ایسے لوٹوں کو، ایسے کرپٹ ٹٹوؤں کو، ایسے جو ان کے ساتھ مل کے ان کی گورنمنٹ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پاورفل پوزیشنز کو اور پیسے کو، کرپشن کے، حرام کے، اور تباہ کر رہے ہوتے ہیں ملک کی روٹس کو. تو بہرحال تو یہ بہت بڑا ناقابل معافی جرم ہے. تو چاہے کام ہوئے یا ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں. ایوب نے ابتدا کی اور جو بھی اس نے کام کیا وہ ڈیزرو کرتا تھا. وہ اپریشیشن تو ڈیزرو نہیں کرتا، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تاکہ وہ عبرت کا نشان بنتا. اب چونکہ ڈیڈ ہے تو میں ڈیڈ کے بارے میں بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. باقی یہ بات کر لیں ضیاء کی، تو ضیاء نے تو آپ کو پتہ ہی ہے تباہ کر دیا. ناصور پالے اس نے، ایم کیو ایم کا ناصور الطاف بھائی کو، ان کو اسٹرینتھن کر کے اور پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں، اور اس سے کیا تباہی آئی، ملک کے کیا حالات ہوئے، اور کیا بات کریں آپ. اس کو 100 سال پیچھے لے گئی یہ ایم کیو ایم اور یہ سیاست، نفرت کی سیاست. دوسرا کام وہی اس نے طالبان کریٹ کی امریکہ کے ساتھ مل کے، جہادیوں کا نام دے کے اس نے رشینز کو نکالنے کے لیے اس ریجن کو تباہ کیا، اس ملک کو، ہمارے ملک کو تباہ کیا، اور 100 سال پیچھے لے گئے. اسلحہ کلچر، ڈرگ کلچر، ان سے کیا تباہی نہیں آئی جو اس طرح کے لوگ بیچارے ریفیوجی اور دوسرے جہادی بنے. اور وہ امریکہ چلا گیا اپنا کام نکلوا کے، رشیا بھی چلا گیا، اور ہم بھگت رہے ہیں اب تک، اور ریجن بھگت رہا، آگ لگی رہی. تو ضیاء کے تو ناقابل معافی جرائم ہیں. اس کو تو 2 دفعہ پھانسی دینی چاہیے یا 100 دفعہ پھانسی دینی چاہیے، یا اب تو ڈیڈ ہے تو کیا کرنا چاہیے. مشرف پہ آئیں تو مشرف نے بھی ضیاء والے ہی کام کیے ہیں. یہی ناصور پالے ایم کیو ایم کو دوبارہ اسٹرینتھن کیا اس نے. پھر اس نے، ضیاء نے افغانستان کو تباہ و برباد کیا، طالبان وغیرہ بنائے، اور مشرف نے پھر امریکہ کے ساتھ مل کے اڈے وڈے دے کے مشرف نے عراق کو تباہ کیا. وہی اسی طرح کا کام تھا، آگ لگائی، غداری کی. ضیاء نے تو اسلام کو بھی ریڈیکلائزیشن اور یہ ساری چیزیں اسلام کے نام پہ اس نے، تو اس کے 3 کام ہو گئے. ایم کیو ایم ہو گئی، یہ ہو گیا، طالبان ہو گئے، اور تیسری چیز اسلام. ایسا انہوں نے ناقابل تلافی ضیاء نے نقصان. تو پھر مشرف نے بھی ایم کیو ایم اور اس کو اسٹرینتھن کیا، اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ایونٹس ہوتے رہے. پلس اس نے یہ ریجن کو آگ لگائی اور اپنے لوگوں کو بیچا اس نے، جس پہ کہ کہا تھا کہ کسی گورے نے کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے اپنی ماں بہن کو بھی بیچ دیتی ہے. تو یہ مشرف کی بدولت، تھینکس ٹو مشرف. لیکن بہرحال ان تینوں جنرلوں کا یہی قصور ہے، ایوب، مشرف اور ضیاء کا، کہ اگر وہ کرپشن کے نام پہ ہٹا رہے تھے گورنمنٹ کو، تو جو ان کا لا کہتا ہے، بک کہتی ہے، جو آئین کہتا ہے، انہیں ان کو ودن اے منتھ اور 2
اسپیشل کورٹس کے ذریعے ان کرپٹ لوگوں کو جس کی گورنمنٹ کو وہ لات مار رہے تھے قرار واقعی سزا دینی تھی کرپشن کی اور عبرت کا نشان بنانا تھا، اور دین پھر انتخابات کروا کے پیور ڈیموکریسی کے تھرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کر کے سائڈ پہ ہو جانا تھا، جو فوج کا کام ہے بارڈرز کو سیکیور کرنا تھا۔ بٹ انہوں نے وہی کیا، کرپٹ لوگوں کو، ٹریٹرز کو انہی پولیٹیکل پاورفل مافیا میں سے ملا کے اپنے حکومت کو لمبا کیا، آئین کے ساتھ کھیلا، عدالتوں کے ساتھ کھیلا اور عدالتی سسٹم، جسٹس سسٹم کو تباہ کیا، اور اپنے حکومت اپنے سیلف کے لیے، ملک کے بھلے کے لیے نہیں، ایسی دلدل میں دھکیل دیا جس سے کہ واپسی بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ایوب کا دور اچھا تھا یا ضیاء کا اچھا تھا، یا ڈالر آ رہے تھے اور گود میں بیٹھ کے امریکہ کے یا کسی کے وہ ڈالر کما رہے تھے، مشرف کا دور اچھا تھا اکنامی۔ بہرحال انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ انڈسٹریلائزیشن کی بات کر لیں، ڈیمز کی بات کر لیں، یا سب سے ضروری جو میں بات کرتا ہوں جسٹس سسٹم کی، انسٹیٹیوشنز کی، عدلیہ کو، ان کو اچھا کر کے، تاکہ آنے والا جو ہماری جنریشنز تھیں یا کرنٹ تھیں وہ سکھ کا سانس لیتیں، اور جہاں جسٹس ہوتی اور جہاں انصاف ہوتا اور جہاں کرپٹ کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا یا سخت سے سخت سزائیں دی جاتی، تاکہ دوبارہ ہم اس طرح کے کرپٹ اور ٹریٹرز کا، ظالم لوگوں کا شکار نہ ہوتے۔ بہرحال 30-35 سال انہا جنرلز ہیں، باقی آپ کو پتہ ہی ہے، باقی جو 30 سال ہیں وہ بیک ڈور سے وہ رول کرتے رہے ہیں۔ اصغر خان کیس آپ کو یاد ہے، باقی چیزیں یاد ہیں، بڑا انوالو رہے ہیں انٹرنل پالیٹکس میں، سیاستدانوں کو خریدنا، ڈکٹیٹ کرنا، ہٹانا، اور فارن پالیسی ہو، انٹیریئر پالیسی ہو، ہماری وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، فارن افیئرز، ان سب میں ان کے ڈکٹیشن ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس سے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ، ڈیموکریٹک گورنمنٹ، آزادی سے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو ایک طرف سے وہ باندھ لیتے ہیں، دوسرا گورنمنٹ جو ہوتی ہیں پولیٹیکل، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وقت کم ہے تو 2-3 لوگوں پہ بات کروں گا، بھٹو، زرداری، بے نظیر، نواز شریف، اور ان کی نواز شریف کی فیملی۔ اب عمران خان آیا ہے 2 سال سے، تو اینی ہاؤ چودھری جیسے ہے، پرویز اور یہ سب بھی انوالو تھے، ظاہر ہے یہ سب وہی ہیں، انہی کی پیداوار ہیں، کیا نواز شریف اور کیا چودھری اور کیا باقی لوگ، یہ سب ان کے ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے انہوں نے کھربوں بنائے، اربوں بنائے ساروں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا اور سب سے ادارے تباہ کیے۔ اب بے شک کوئی کہتا رہے نواز شریف جو ہے نا، اس نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں، میٹروز بنائی ہیں یا موٹر وے بنائی ہیں، سب بیکار چیزیں ہیں۔ ان کو جتنا آپ ڈیفینڈ کریں، جو ان کے اصل کام ہے، جو انہوں نے میریٹوکریسی کو تباہ کیا، میرٹ کو تباہ کیا، اور عدلیہ کو تباہ کیا، اور سفارشی جج اور سفارشی لوگ بھرتی کیے عدلیہ میں۔ عدلیہ خراب تو سب خراب، چاہے پولیس لے لیں، بیوروکریسی لے لیں، باقی، کیونکہ کسی کو سزا نہیں ملے گی کرپشن پہ یا غلط کام پہ، تو وہ کام کبھی نہیں رکیں گے، بڑھتے رہیں گے، ناسور بڑھتا رہے گا۔ تو بہرحال ان سب نے یہی کیا، اور اب جتنا اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں، نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ اب جاہل لوگوں کو، ڈم کو یہ نہیں سمجھ آتی، یار کھاتا ہے تو پھر کھانے کی سزا ہوتی ہے بھائی۔ اگر آپ اپنے سگے بھائی کو 20 لاکھ دیں اور 10 لاکھ وہ کھا جائے، 10 لاکھ لگا لے، تو آپ اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کے اپنے سگے بھائی کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکالیں۔ اور یہ ملک و قوم کا پیسہ اگر وہ کھا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا، لگاتا بھی ہے۔ دوسری کیا وہ اس نے انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں بنائے، عدلیہ اور ایجوکیشن سسٹم اور پولیس، اور کیونکہ یہاں سے اس کو کوئی کک بیکس نہیں ملتے، ان لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو، ٹریٹرز کو پیسہ نہیں ملتا، تو وہ میگا پروجیکٹس کرتے ہیں، میٹرو، پل اور اس طرح کے موٹر ویز، اور تو اس میں وہی ہوتا ہے، 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو وہ 2 کروڑ میں ڈیل کریں گے، اور 1 کروڑ اپنے جیب میں ڈالیں گے، باقی جو 1 کروڑ کا انہوں نے کام کرنا ہے وہ اپنے ٹھیکیداروں کو، اپنے لوگوں کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو، جیسے شہباز کا بھاگا ہوا ہے داماد، اور اسی طرح ان کے اپنے کچھ جنریلوں کو ٹھیکے ملتے رہے ہیں، کچھ یہی ہے ان کے رشتہ داروں کو ملتے رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ملتے رہے ہیں، نواز شریف اینڈ کو کی، اسی طرح زرداری پارٹی، بے نظیر پارٹی بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کے ناقابل تلافی جرم ہیں،
اس میں بحث میں نہیں پڑھوں گا، اور ثابت کرنے کے سب کو پتہ ہے اتنا ڈمب کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو 4 آنے کا بھی نقصان ہو کسی جاہل آدمی کا تو وہ سر پھاڑتا ہے، وہ دوسرے کا حلق سے نکالتا ہے۔ وہ آپ کسی کے لے لینا 2 4 10 ہزار نہ دینا، لیکن اس کو بھی پتہ ہے یہ سب کرپٹ لوگ ہیں، ایسے نہیں ان کے اتنی بزنس پھلے پھولے، انہی کرپٹ کے پیسوں سے اور ٹیٹیوں سے، اور انہوں نے حرام کی کمائی سے فلیٹس خریدے لندن میں اور دنیا میں، دبئی میں، اپنے کاروبار شوگر ملیں اور اپنی کرسی کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے اپنی پاور کا فائدہ اٹھایا اور بے تحاشا حرام کمایا۔ اور ظاہر ہے ایسے پیسہ اس طرح کی کمائی پکڑی بھی نہیں جاتی، کیوں کیسے پکڑی جائے گی اس طرح کی کمائی؟ کیونکہ وہ فرنٹ مینز کے تھرو ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، کمیشنز ہوتے ہیں، کک بیکس ہوتے ہیں، اور ان کمیشنز اور ان کک بیکس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے دیکھ لیں اب زرداری کی ریڑھی والا اور اس کے نام اور اس کے نام، اور اسی طرح شہباز شریف کی ٹیٹیاں اور یہ چیزیں۔ لیکن وہی بات ہے، کیوں یہ ایسے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، اتنے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہوئے، وزیر خارجہ ہوتے ہوئے یہ اقامے رکھیں گے یار؟ کوئی کسی کا پرائم منسٹر یا منسٹر کوئی اقامے رکھے گا کسی ملک کے؟ تو یہ تو کسی ڈم کو بھی پتہ ہوگا۔ لیکن وہی ہے کہ گندے ذہن ہیں ہمارے، گندی سوچ ہے ہم لوگوں کی، منافق ہیں ہم، ہپوکریٹ ہیں، اور جیسا منہ ہو ویسی چپیڑ ماری جانی چاہیے۔ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت آپ بدلیں، اور جیسی گندی قوم ہوگی ویسے گندے حکمران ہوں گے، انہی میں سے ہوتے ہیں وہ۔ اور یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے بھوکی رہے، مہنگائی ہو اور بیماریاں آئیں اور سختیاں آئیں اللہ کی طرف سے، جو کہ ہو رہا ہے، اور یہ اپنے حکمرانوں کو الزام لگاتی ہے، یا پھر جیسے آج کل عمران پہ الزام لگاتی ہے۔ تو سب سے بڑی قصوروار یہ ڈم قوم ہے، یہ کھوتی قوم ہے جو کہ انوالو ہے اس چیز میں، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ، یہ تباہی، یہ ناسور پھیلا ہوا ہے۔ تو میرا تو کرائٹیریا بہت سمپل ہے کہ آپ صرف دیکھیں میریٹوکریسی کو۔ کوئی بھی حکمران گزرا ہے، اگر وہ میرٹ پہ کام کرتا ہے، سفارشی بھرتیاں نہیں کرتا اور ذاتی فائدے نہیں اٹھاتا، ذاتی لوگوں کو یا پیسے کے بیس پہ یا رشتہ داری کے بیس پہ کام دھندے نہیں دیتا، ٹھیکے نہیں دیتا، کانٹریکٹس نہیں دیتا، اور پھر اداروں کو پہلے مضبوط کرتا ہے، سب سے پہلے جیسے کہا ہے جسٹس سسٹم کو، عدلیہ کو، کہ غریب امیر کو دیکھے بغیر وہ فیصلے دے گی اور حق پہ، انصاف پہ فیصلے دے گی، تاکہ کسی کی ہمت نہ، پولیس کی ہمت ہو کہ وہ دو نمبریاں کریں اور ظلم کریں اور معصوم لوگوں کو پکڑیں اور ان سے پیسے لیں یا ان کو لٹکائیں، نہ وکیلوں کی ہمت ہوگی۔ وکیل بھی ظاہر ہے یہی ہے کہ نالائق وکیل، 3rd ڈویژن وکیل بھرتی جب ہوں گے تو وہ جا کے عدالتوں میں، ہاسپٹلز میں گھسیں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے، تباہیاں مچائیں گے، کیونکہ ان کا کیا ضمیر ہوگا، اور وہ بے گناہوں کو پھانسی پہ لٹکائیں گے، جو ہوتا ہے اپنی انہوں نے یونینیں تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور بے گناہوں کو وہ پھانسی پہ لٹکاتے ہیں اور پیسوں کی لالچ میں حرام کھاتے ہیں۔ اور لیکن کیا ہے اس کا ناسور، کیا وجہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ پاورفل مافیا، یہ ہمارے حکمران، بیوروکریسی، یہ سب ایسے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے، نالائق لوگوں کو، انکمپیٹنٹ لوگوں کو، پولیس میں اور بیوروکریسی میں، اور اسی طرح ٹیکس میں، FBR اور جو بھی ہمارا ٹیکس، وہ بھی 5-10 ہزار لے کے، لاکھ لے کے 10-20-40 لاکھ معاف کر دیتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے، ملک کی ترقی میں یوز ہو، کیونکہ وہ بھی نالائق کرپٹ سفارشی لوگ ہیں، آگے بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بات اداروں کی ہوتی ہے، عدلیہ کی، تو جس نے ان کو ٹھیک نہیں کیا، وہ چاہے آسمان سے تارے توڑ لائے، وہ حکمران کچھ بھی کرے، چاہے ایوب کو لو، چاہے آپ نواز شریف کو لو، کچھ بھی لو، تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا، وہ پھانسی کا حقدار ہے، وہ سنگسار ہونے کا حقدار ہے، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے، اور اس کو سارے شہر میں گھمانا چاہیے، اور پھر اس کو لٹکانا چاہیے، اور اس کے سارے ان سب جنرلز کے، ان سب ایسے پرائم منسٹر، نواز، زرداری، بے نظیر، یہ سب کے تمام ایسٹس کو فوراً ضبط کر لینا چاہیے، اور ان کے جو پرکس ہیں یا ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں، اگر فوجی ہیں یا منسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں، وہ سب ضبط کرنے چاہیے ایسے کرپٹ لوگوں کے، گندے لوگوں کے، جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا، اس نہج پہ پہنچایا جہاں سے واپسی نہیں ہے۔ اب پھر وہی بات کرتے ہیں، تو چلیں یہ تو طے ہو گیا، یہ سب حقدار ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو فوری پھانسی کے حقدار ہیں، اور اگر وہ مردہ ہیں
تو دین پھر ان کے اسٹیچیو کو پھانسی پہ لٹکایا جائے چوک میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے، اور دین پھر تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے، اور پھر ان کے تمام ایسیٹس کو، ہر چیز کو، چاہے ان کے بیویوں کے نام ہے، ان کے رشتہ داروں کے نام ہے، ان کے بچوں کے نام ہیں، ان سارے ایسیٹس کو ضبط کر لیا جائے۔ جب یہ کام ہوگا، کوئی بندہ یہ کام کرے گا، اس کے بعد خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ پھر ادارے بننے، اور سب سے پہلے عدلیہ کو بنائیں، پھر عدلیہ باقی اداروں کو بنائے گی، پولیس کو اور بیوروکریسی کو، اور کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے انہیں لٹکا کے اور ان کو سزائیں دے کے، اور ایف بی آر کو، اس طرح جو بھی ادارے ہیں ایجوکیشن میں، یہ گورنمنٹ ٹیچر، اور اسی طرح یہ ملاوٹ کرنے والے ساری کمپنیاں پرائیویٹ اور دوسری جو زہر پلاتی ہیں، زہریلے ٹیکے لگاتی ہیں، زہریلی دوائیاں کھلاتی ہیں یا ان افیکٹو دوائیاں کھلاتی ہیں، یا یہ ملاوٹ والے جو دودھ میں بھی گندگی ملا کے اور زہر کیمیکل ملا کے اور معصوم بچوں کی جانیں لیتے ہیں، ان ظالم لوگوں کو آپ جب تک ان کمپنیز کو اور ایسے انڈیویجولز کو، اس مافیا کو آپ پکڑیں گے نہیں، سزائیں نہیں دیں گے، یہ ملک کبھی نہیں ترقی کرے گا، چاہے اگلے 600 سال یہاں ڈیموکریسی رہے، وہ ڈیموکریسی کبھی صحیح نہیں کرے گی۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، ان کرپٹ لوگوں کو اور عدلیہ کو صحیح نہیں کیا جائے گا، سزائیں نہیں دیں گے عدلیہ کے تھرو، ایسے اداروں کو بنائیں گے نہیں، تو کبھی بھی اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور عمران بھی اسی غلط فہمی کے ساتھ آیا تھا، اس کے پیسے یا اس کے گھر کی بات کرو تو یار وہ بھی ایسی وہی والی بات ہے، منافقت کی انتہا ہے، گھٹیا پنے کی انتہا ہے۔ کسی گدھے کو، ڈم کو بھی پتہ ہے کہ عمران کروڑ درجے بہتر ہے نواز شریف سے اور ان ڈکٹیٹر سے اور زرداری سے اور بے نظیر بھٹو سے، کروڑ درجے۔ کمپیٹنٹ بھی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے یار، پرچیاں دیکھ کے نہیں بولتا، وہ زبردست بولتا ہے، فل بدی، اور جو اس نے بولا ہے وہ بہت بڑی بات ہے یو این میں اسلاموفوبیا کے اگینسٹ، اور دین پھر کشمیر کے لیے، اور کسی بھی ایشو پہ انڈیا کو بلیم کرنا یا انڈیا کے پائلٹ کے ساتھ انڈیا کو پوری دنیا میں رسوا کرنا۔ یہ نواز شریف وغیرہ تو انڈیا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تباہ کیا انہوں نے، کبھی نہیں بولا، وہ جاسوس پکڑا رہا، کبھی اس کا نام تک نہیں لیا انہوں نے، انڈین جاسوس کا۔ اور اسی طرح وہی ان کی وہاں شوگر ملیں تھیں، پیسہ تھا، ان سے دوستیاں تھیں ذاتی، ان کو دعوتیں دیتے تھے، شادیوں میں بلاتے تھے نواز شریف صاحب۔ اینی ہاؤ، یہ غدار بھی ہیں، ٹریٹر بھی ہیں، نواز شریف، زرداری پارٹی اور یہ ڈکٹیٹر سارے، اور انہوں نے ناسور بنائے اور ناقابل معافی ان کے جرائم سے۔ باقی جو اگر انہوں نے بزنس بنائے، شوگر ملیں بنائی ہیں، یا انہوں نے اس طرح کے کوئی دوسرے کام کیے ہیں، پولٹری فارم بنائے حمزہ صاحب نے یا دوسروں نے، تو وہ سب یہی حرام کے پیسے سے اور کرسی کا فائدہ اٹھا کے اور کک بیکس لے کے اور فرنٹ مین آگے رکھ کے ان کو بھی فائدہ دے کے، اور چاہے وہ مسلم کمرشل بینک کا ہو، شجاع پاشا، یہ کیا نام ہے اس کا، مسلم کمرشل بینک کی اس کا فرنٹ مین، اور اس طرح کے کوئی بھی لوگ ہوں۔ تو اینی ہاؤ، اب یہ ناسور 70 سال سے جو پل رہے تھے، 60 سال سے، اب جس میں یہ سارے بینیفیشریز انوالو ہیں، فوج کے ٹاپ کے جنرل وغیرہ جو پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور سسٹم کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، جہاں ان کا نقصان ہو، جہاں ان پہ بات آئے، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے نہ ہوں، رول کریں یا نہ کریں، گورنمنٹ کی وہ گربان میں ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں، باغیں کھینچے رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ کرفٹ جو مافیا ہے ساری، یہ سارے ادارے جو ہیں، ان کے ہیڈز جو ہیں، ایف بی آر اور پولیس اور عدلیہ، اور ان میں جو سارے یہ وکیل اور اس طرح کے جتنے ادارے گورنمنٹ کے اٹھا لیں، ان سب میں یہ 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بینیفیشریز بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے نواز شریف کو اور اس گندے سسٹم کو، اور عمران خان کو گالیاں دینی ہیں انہوں نے، اور اسی طرح ان کے بہن بھائیوں نے، رشتہ داروں نے بھی دینی ہے۔ آپ خود دیکھ لو، آپ کے باپ بھائی کس کو ووٹ دیتے رہے ہیں، کس کا فیور کرتے رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ یہ منافقت کی اور گھٹیا پنے کی انتہا کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نواز شریف بہتر ہے عمران خان سے، یا زرداری بہتر ہے، یا کوئی اور جرنیل بہتر ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے اتنے ڈمپ آپ بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے عقل و شعور دی ہے، اور اس قوم کے لیے تباہی ہے جو منافق ہو اور جو برائی کو سپورٹ کرے یا برائی کا ساتھ دے یا برے لوگوں کے آگے خاموش رہے، اس قوم کو اللہ نے ہلاکت میں ڈالا ہے، عذاب میں ڈالا ہے۔ تو ہماری قوم عذاب کی مستحق ہے، ہلاکت کی مستحق ہے۔ بہرحال 20-30 سال میں آپ اپنی بڈھی کو، بیگم کو نہیں صحیح کر سکتے اگر وہ کریزی ہو یا آپ کی بات نہ سنے، بات نہ مانے،
تو 20 سال یا 50 سال میں آپ اس کو رائے راست پہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو آپ رائے راست پہ نہیں لگا سکتے 20-50 سال میں. تو عمران خان نے 2 کروڑ 10 کروڑ 6 کروڑ بگڑے ہوئے لوگوں کو کیسے رائے راست پہ لا سکتا ہے 2 سال 5 سال یا 10 سال میں, جہاں ہر ایک اس کو ملک کو لوٹنے کے چکر میں بینیفیشری ہے, چاہے وہ اس کی ٹیم میں ہے, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نے کون سے اس کو ووٹ دیے؟ آپ کے باپ بھائیوں نے یار. کیا کیا آپ نے اس کے لیے جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ نون لیگ والے کون ہوتے ہیں کرٹیسائز کریں, یا دوسرے لوگ, یا پی ٹی آئی پہ, یا کوئی عام عوام کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ تو کرپٹ لوگوں کو لاتے رہے ہو. آپ کے باپ بھائی کرپٹ لوگوں کو اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں, کھوتے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں. تو آپ کو کیوں ایکسپیکٹیشنز ہیں عمران خان سے یار؟ پھر نیچے سسٹم دیکھیں. آپ ایک بندہ اپنی بڈھی کو نہیں ٹھیک کر سکتا 20-30 سالوں میں, تو عمران سے آپ چاہ رہے ہو یہ 5 کروڑ 6 کروڑ بینیفیشریز کو جو حرام کھا رہے ہیں, جو جائیدادیں بنائی ہیں آپ, اور جو اس کی ٹیم میں ہیں یا جو اس سے ٹیم سے باہر ہیں, اینٹیز ہیں, وہ ان کو ٹھیک کر دیں. پھر کیا کیا آپ نے؟ اس کو میجورٹی گورنمنٹ دی ہے, 2/3 میجورٹی دی ہے یار, نواز شریف کی طرح. اس الو کے پٹھے نے پھر بھی کرپشن ہی کی, گندی پھیلایا. اور چلو یار, فوج نے اس کے ہاتھ تو نہیں پکڑے ہوئے تھے نا. چلو وہ فارن پالیسی میں فوج کا اختیار تھا, یا کچھ اپنے جو عیاشیاں وہ کر رہے ہوتے ہیں, پرس جو فوجیوں کو ملے ہوتے ہیں, یا بجٹ جو ان کا تھا. ادر دین دیٹ کرپشن تو یہ اپنی خوشی سے کرتے رہے, اپنی جائیدادیں بنگلے بناتے رہے, اور فوج کے ساتھ بھی مل کے یہی حکومت میں آتے رہے ہیں. یہ چودھری اور یہ نواز شریف اور یہ ان کے بھائی بند, اور ان کو مشورے دیتے رہے ہیں. پتہ ہی ہوگا آپ کو, چودھری نثار کا اور شہباز شریف کا, یہ سب فوجیوں کے ٹٹو ہیں. نواز شریف خود جب مطلب پورا نہ ہو تو بس باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, مقصد پورا نہ ہو, جو کہ اب شروع ہو گئے تھے مریم اور نواز شریف. تو اینی ہاؤ, ہاتھ نہیں پکڑے تھے کہ آپ کرپٹ کرو, عدلیہ کو کرپٹ کرو, ایجوکیشن سسٹم کو کرپٹ کرو, جعلی ٹیچر بھرتی کر کے پی آئی اے اور دوسرے اداروں کو کرپٹ کرو, جعلی پائلٹ اور سفارشی لوگ بھرتی کر کے. اسی طرح پولیس کو کرپٹ کرو, ٹاپ پہ کرپٹ لوگ بٹھا کے, ایف بی آر اور ٹیکس کے اداروں کو کرپٹ کرو, ٹاپ پہ کرپٹ کے لوگوں کو, عدلیہ کو کرپٹ کرو, نالائق جج اور سفارشی جج بھرتی کر کے, میجسٹریٹ بھرتی کر کے. تو یہ تو آپ نے خود کیا ہے, فوج نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے, نواز شریف کو یا بے نظیر کو یا زرداری کو. یہ اپنے مقصد کے لیے, یہ ملک کے تو 1% بھی وفادار نہیں ہیں, اپنے ایسیٹس بنانے, اپنے بزنس پھیلانے اور اپنے کرپشن کے منی کو بلانا, یہ ان کا کام تھا. بہرحال آپ ان کو سپورٹ کرتے رہو گے, بولتے رہو گے, تو آپ کو بھی پتہ آپ منافق ہو, آپ غلط بات کر رہے ہو. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عمران آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, بہترین ڈیبیٹ کرتا ہے, سنسیئر بندہ ہے, آنیسٹ بندہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. آپ اس کو انکمپیٹنٹ کہتے ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کہ نیچے سب مافیا جو بیٹھی ہے اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتی. نہ اس کو میجورٹی گورنمنٹ ہے اس کے پاس, نہ اس کو لوگ کام کرنے دیتے ہیں, جو نیچے کرپٹ لوگ جنہوں نے ایسیٹس بنائے ہوئے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, چاہے وہ کسی اور جماعت میں. اب کہتے ہیں ہٹ جاؤ. کیوں ہٹ جائے بھائی؟ کبھی وہ آ سکتا ہے, یا کبھی آپ اس کو لائیں گے کسی آنیس بندے کو یہاں؟ آپ اپنے رشتہ داروں میں, برادری والوں کو, یا حرام خوروں کو, کرپٹ لوگوں کو ہی لائیں گے اپنے علاقوں سے اور اپنے ریجن سے ووٹ دیں گے. تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے ایسی ڈیموکریسی جہاں جاہل اور کرپٹ عوام ووٹ دے یار. وہی خلافت کا سسٹم تھا جہاں بہترین آنیسٹ لوگوں کی ایک ٹیم ہو, باکردار لوگوں کی, جو انتخاب کرے آپس اس میں سے اپنے لیڈر کا, یا پرائم منسٹر کا, پریزیڈنٹ کا, اور پریزیڈینشیل سسٹم ہو. یہ ایسے کرپٹ لوگوں کی کابینہ اور پارلیمانٹری سسٹم, پارلیمانی سسٹم تو چل ہی نہیں سکتا. اگلے 1000 سال بھی یہ کوئی چینج نہیں لا سکتا. اور اس طرح کی مائنارٹی گورنمنٹ سے تو عمران تو بے بس ہے, ہیلپ لیس ہے, اور بالکل کچھ نہ کچھ چلیں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہٹنا والی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. باقی الزام آپ نہ نواز شریف کو دیں, نہ عمران کو, کسی کو نہ. اپنے آپ کو گالیاں دیں, اپنے آپ کو کوسیں, جنہوں نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے اور جن کی وجہ سے یہ تباہی ہے. آپ سب سے بڑے قصوروار ہیں, عوام سب سے بڑی گناہ گار ہے, عوام جوتوں کی حقدار ہے, عوام ذلت کی حقدار ہے جو اس کو مل رہی ہے, اور تھوک کے حساب سے یہ ذلت مل رہی ہے, اور یہ ذلت ملنی چاہیے ان کو. اینی ہاؤ, آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی, تو اینڈ میں یہی کہوں گا کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عمران خان کروڑ درجے بہتر ہے, بہت اچھا بولتا ہے. ہمارے سرو جو ہم فارن میں بیٹھے ہیں فخر سے اونچے ہیں,
ہم فارن کیوں آئے ہیں؟ ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے، ان کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے، جنہوں نے وہاں سسٹم کو تباہ کیا۔ ہم اپنی جانیں بچا کے، اپنے بچوں کی جانیں بچا کے یہاں آئے ہیں تاکہ بچے اس کرپٹ سسٹم کا شکار نہ ہوں، جہاں ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک حقدار بندہ خودکشی کر لیتا ہے، ماں بچوں کو لے کے غربت اور بھوک کی وجہ سے خودکشی کرتی ہے۔ تو وہاں سے، اور یہ کنہوں نے بنایا؟ یہ عمران نے نہیں بنایا، یہ وہ جو 50 60 70 ڈکٹیٹر اور یہ گندے کرپٹ انڈے اور پولیٹیشین، انہوں نے بنایا اس کو، جس سے ہم بھاگیں۔ اور ہر بچہ آپ خود سوچو بھاگنے کو تیار ہے۔ کیوں آپ امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا آنا چاہتے ہو یار؟ کیوں سسٹم سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اور آپ پھر بات کرتے ہو نواز شریف کے حق میں، یا زرداری کے حق میں، یا فوجی جرنیل کے حق میں بات کرتے ہو۔ اگر یہ ٹھیک ہوتے تو ہم کیوں یہاں آتے؟ کیوں ہم یہاں آتے پردیس میں؟ آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ کل آپ اڑتے ہوئے آئیں، ناچتے ہوئے آئیں، اگر آپ کو کینیڈا کا ویزا لگ جائے، امیگریشن مل جائے، یا امریکہ کی یا یو کے کی، تو یہ گند، یہ تباہی، یہ ناسور 60 70 سال سے پھیلا ہوا، اس سے نہیں نکل سکتے ہم، اگلے 10 20 سال بھی نہیں نکل سکتے۔ اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ اللہ بھی ایسے قوم کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہ کرے، تو یہ مسلط رہے گا ایسا، اور آپ اپنے آپ کو گالیاں دیتے رہیں، کسی بھی حکمران کو نہ دیں، نہ نواز کو، نہ عمران کو، نہ اپنے آپ کو آپ جتنی گالیاں دے سکتے ہیں، ماں بہن کی کوئی، اور اپنے آپ کو دیں، اپنے باپ بھائیوں کو دیں، کہ یہ آپ سب لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اس تباہی کے۔ باقی عمران تو مس فٹ ہے ایسی گندی قوم کے اوپر۔ بہرحال میں اس سے یہی ریکویسٹ کروں گا، کبھی بات ہوئی، میری ملاقات ہوئی، کہ یار آپ صرف ایک کام کرو، بس منت کرو چیف جسٹس کی، عدلیہ کی، سپریم کورٹ کے ججوں کی، کہ وہاں آپ لوئر کورٹس میں مجسٹریٹ اچھے لے کے آئیں، ہائی کورٹ میں اچھے ججز کو لے کے آئیں، پرانوں کو پھینکیں، ان کے خلاف کوئی کسی طرح، بہت مشکل ہوتا ہے کسی جج کو نکالنا، بہرحال کوئی ایسا قانون امپلیمنٹ کریں کہ جس سے یہ پرانا گند نکلے، سفارشی جج نواز شریف کے اور شہباز کے بھرتی ہوئے میجسٹریٹ ایسے نکلیں، اور کوئی اچھے لوگ آئیں، تاکہ اگر انصاف ہوگا تو پھر باقی ادارے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کام عمران اس طرف کوشش کرے، اور 10% بھی کر سکتا ہے، نظر آئے چلیں یار وہ کوشش کر رہا ہے ججز کے ساتھ مل کے، باقی سب چھوڑ دے، لعنت بھیجے میٹروز پہ اور موٹر ویز پہ اور باقی سارے کاموں پہ، یہ کام صرف ایک کرے پریورٹی پہ، باقی سب ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ کرنا ہے، تو اپنے جو 2 2.5 3 سال رہ گئے ہیں، اس کو صرف یہ چاہیے ساری انرجی عدلیہ کی طرف لگائے، جسٹس سسٹم کی طرف لگائے، کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کے اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ، یہ چیف جسٹس کا بھی کام ہے، ان کو مل کے کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ ایفرٹ کرے اور نظر آئے، اگر چیف جسٹس نہیں کرتا، تیار نہیں ہوتا، تو کم از کم یہ فورس کرے، قوم کو نظر آئے کہ وہ کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی کوشش پوری کر رہا ہے، آگے یہ گندی مافیا جو ہے نا اس کو کرنے نہیں دے رہی، جیسے باقی کوئی اصلاحات اس کو نہیں کرنی دے رہی، نہ پولیس میں، نہ ایف بی آر میں، نہ کہیں اور، نہ یہ